اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیت 15 سے 30 تک پڑھیں گے۔ آیت 15 سے 23 تک میں کہا جا رہا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ شخص چلتا ہوا منہ کے بل گرد پڑتا ہے، وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟ کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ 15 سے 23 تک میں دنیا کی ان ساری حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جنہیں انسان بہت کیجولی لیتا ہے، بلکہ ان کو سوچتا بھی نہیں ہے، ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا۔ سارے اشارے وہی ہیں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس زمین کو تو دیکھو جس پہ تم اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے ہو، جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہوتے ہو، مطلب سبزیاں پھل زمین میں اگائے جاتے ہیں، وہی درختوں کے پتے کھا کر جانور اپنی غذا بناتے ہیں اور پھر وہ جانور جو حلال ہیں وہ ہمارے غذا بنتے ہیں۔ اور اس زمین کو اللہ ہی نے تمہارے تابع کیا ہے، ورنہ کسی بھی وقت زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ سب کے سب راکھ ہو جائیں، یا کوئی ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو انسانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اور انسانوں نے کیا اپنے سروں پر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے تمام ریسورسز پر نظر تو ڈالو، ساری حقیقت تم پر خود عیاں ہو جائے گی۔ اور پھر اگر اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ تمام رزق کے دروازے بند کر دے تو کون ہے جو انہیں کھول سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس حقیقت سے آگاہی کرنے کے لیے تو موجود ہیں۔ تم حیوانوں کی طرح تو نہیں ہو اے انسانوں کہ جو صرف دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کو مشاہدے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی نتیجے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے جو اس نے ہمیں دیکھنے، سننے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے دنیا میں ہونے والے ہر معاملات کو، ہر واقعے کو غور کریں، پہچانیں، مشاہدہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہر واقعے میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر ایونٹ میں، کائنات میں کوئی بھی واقعہ اللہ کی منشا کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو۔ ہم بس یہ ہمارے دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کریں۔ اور آسمان میں رہنے کا مطلب، یعنی اس فکرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطری طور پہ جب اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو بے اختیار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف نظریں کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب کبھی بے اختیار اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی سی لونڈی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھ پر ایک مومن غلام کو آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ نے پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے اس بات کا مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت خولہ بنت ثعلبہ
کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایات 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی، اور اسی طرح سے ایک ایک پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے، خدائے رحمان کی حفاظت میں اڑ رہا ہے، اس نے ہر پرندے کو وہ ساخت عطا فرمائی ہے جس سے وہ اڑنے کے قابل ہوا، اس نے ہر پرندوں کو اڑنے کا طریقہ سکھایا، اسی نے ہوا کو ان قوانین کا پابند کر رکھا ہے جس کی بدولت ہوا میں ان سے زیادہ بھاری جسم رکھنے والی چیزوں کا اڑنا ممکن ہوا ہے، اور وہی ہر اڑنے والی کو فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ ہر اڑنے والی شے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، ورنہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اس سے ہٹا لے گا وہ زمین پر آ گرے گی۔ رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بنا ہوا ہو، تمہاری دستگیری کرتا ہو؟ اس بات کا مطلب یہ کہ کافر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے من کھرد معبود جو ان کے دیوی دیوتا ہیں ہماری مدد کریں گے، وہ تو سرے سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں انسان بنایا تھا، جانور نہیں بنایا تھا۔ تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ جو گمراہی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے رہو اور کچھ نہ سوچو، جس راستے پہ تم جا رہے ہو اس کو جج نہ کرو کہ وہ صحیح ہے بھی یا غلط ہے۔ یہ کان اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ جو بھی شخص تمہیں کچھ بھی کہہ دے تو تم اس میں صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے کی کوشش نہ کرو، اور یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ اندھے بن کر دوسروں کی اندھی تقلید کرتے رہو، بلکہ خود اپنی بینائی سے کام لے کر یہ دیکھو کہ زمین سے آسمان تک ہر طرف جو بھی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ آیا اس توحید کی شہادت دے رہی ہیں جسے اللہ کا رسول پیش کر رہا ہے، یا وہ شہادت دے رہی ہیں کہ وہ سارا نظام کائنات بے خدا ہے یا بہت سے خدا اس کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دل و دماغ بھی تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے کہ تم سوچنے سمجھنے کا کام دوسروں کے حوالے کر کے انہی کے طریقے کی پیروی کرنے لگو کہ جو دنیا میں کسی نے جاری کر دیا، اور اپنی عقل سے کام بھی نہ لو، سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرو کہ وہ غلط ہے یا صحیح۔ اللہ نے علم و عقل، سماعت و بینائی کے حق کی شناسائی کے لیے دی تھی، مگر تم تو ناشکری کر رہے ہو۔ اس عقل و شعور سے سارے دنیا کے کام تو لیتے ہو، بس ایک وہی کام نہیں لیتے ہو جس کے لیے یہ عقل دی گئی تھی، یعنی اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کا کام، اللہ کی شناسائی کا کام۔ آیت 24 سے 27 تک میں کہا جا رہا ہے، کہہ دو وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، اس کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف خدا ہی کو ہے، اور میں تو صرف کھل کھل کر ڈر سنانے والا ہوں۔ سو وہ جب دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا ہے تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ آیت 24 سے 27 تک میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرکار تمہیں خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہی ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ وہ تمہیں اس وقت کے آنے کا بتائے، تاریخ بتائے، ٹائم بتائے، اس کا کام تو یہ ہے کہ تمہیں اس آنے والے وقت سے اس سے پہلے خبر دے دے، خبردار کر دے۔ سو آج تم اس کی بات نہیں مانتے ہو اور مطالبہ کرتے ہو وہ وقت لا کر تمہیں دکھایا جائے، مگر جب وہ وقت آ جائے گا اور تم اس وقت کو آنکھوں سے اپنی دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کی جلدی لانے کی تم بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ایمان لائے اور اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔ آخری 3 آیتوں میں سے آیت 28 اور 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے تھے اور آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والے خواہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پہ رحم کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی اصحاب کرام چاہے زندہ رہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرے، اس سے آخرت میں تمہاری قسمت یعنی اہل مکہ کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ تم تو اپنی فکر میں رہو، یعنی اہل مکہ اپنی فکر کرو، خدا کا عذاب اگر تم پر آ جائے گا تو کون تمہیں بچائے گا؟ اور جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا جب تم پر یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت میں اصل گمراہی میں کون تھا۔ اور آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا کہ اس پر سوچنے کے لیے انہیں
غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عرب کے جو صحرا تھے اور پہاڑی علاقے تھے جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہو، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔